تمہیں سے ہے رونق گھروں کی، ہو میزباں تم ہی جنتوں کی، خدا را اپنی قدر کو سمجھو، خدا را اپنی قدر کو سمجھو۔ لیکن قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہدایت ہے ہم سب کے لیے، تو وہاں جو چیز جو ہے بڑی نمایاں کر کے سامنے لائی جا رہی ہے، ایسے لائی جا رہی ہے، یہ کوئی شاعری ہے؟ مرد کی تو کمزوری ہے، نظر سیدھی اس کی جاتی وہاں پر ہے۔ عورتوں کو اندازہ نہیں اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیا کشش رکھی ہے۔ مرد عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا نسوانی حسن ہے، اس کے اندر ایک عرج ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ تو جہاں عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میاں طلاق ہی دے دے گا، تو عزیمت تو یہ کہ لے لے طلاق، لیکن وہ خطرہ ہے کہ بھئی طلاق کے بعد میں کہاں جاؤں گی، کسی برائی میں نہ پڑ جاؤں، تو انشاءاللہ گناہ بیوی کو نہیں ہوگا، شوہر کو پھر بھی گناہ ہوگا کہ مجبور کیوں کر رہا ہے اس کو۔ دکھانا حسن تمہارا حجاب میں ہے، وگرنہ جیون عذاب میں ہے، حسن تمہارا حجاب میں ہے، وگرنہ جیون عذاب میں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسٹ امپورٹنٹ دیکھیے گا اس میں کہ اب ہر موضوع پر ایک ایک آیت آ رہی ہے، لیکن اس موضوع پر 2 آیات، اور وہ بھی قدرے لمبی، بلکہ 3 آیات، 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں۔ وہ کیا ہے؟ سیکس ڈسپلن۔ اور وہ جو میں نے اسی آیت کے حوالے سے بات آپ کو نوٹ کروائی تھی کہ فرج کا لفظ جو باقاعدہ اس آیت کے اندر آ رہا ہے، اور فرج کے معنی کمزوری، ویک پوائنٹ۔ انسانی شخصیت کا ویک پوائنٹ کیا ہے؟ یہ جنس کا مسئلہ، اور لہذا اس کے بارے میں جب تک آپ چوکیدار بن کر اس کے اوپر کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ آپ کو وہاں گرائے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شریف سے شریف آدمی، دیندار سے دیندار آدمی کوئی ایسی چخ مارے گا، کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد ہوگی کہ جس میں جو اس کی خبر پڑھنے والا، خبر جاننے والا ہوگا، اس کو بھی شرم آئے گی، اور خود وہ بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ اس کا بھی اتنا زیادہ قصور نہیں تھا، وہی کام تھے جو سب لوگ کر رہے تھے، لیکن اس نے تھوڑی سی احتیاط نہیں کی تو اس کو سزا ملی۔ اب باقی لوگ بھی وہی کچھ کر لیتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ان کا اس طرح سے معاملہ نہیں ہوتا، لہذا ان کو کوئی نوٹس نہیں لیتا، لیکن جو بھی احتیاط نہیں کرے گا وہ ملوث ہوگا۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ بڑے نوٹ وردی الفاظ ہیں، والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنے فرج کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، یعنی ان کو ایکسپوز نہیں ہونے دیتے، بلکہ انہیں حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے مالک ہوئے ان کے دانے ہاتھ، یعنی ان کی لونیاں اور ان کی کنیزیں۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے گا، اگرچہ یہاں پر مومنون کا لفظ آیا ہے جمع کا صیغہ، یہ بھی تغلیب پر آ سکتا تھا کہ اس میں مرد اور عورتیں سب مراد ہیں، لیکن جب یہ مقابلے میں آ گیا کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی سب مردوں کی صفات کا ذکر ہے، عورتوں کی صفات کا ذکر نہیں۔ تو وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ملک یمین کے۔ اس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں، وہ سوال جو کیا تھا سورہ نساء کے اندر، اس میں پوری وضاحت میں نے کر دی تھی، یہاں صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، بس وہ حرکت ایسا کرنے پر ان پر ہرگز کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ اصل میں ہے میرا اور آپ کا سد باب کیا گیا ہے کہ آج کے اس دور میں ہر شخص جو ہے وہ اگرچہ مان لے کہ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، لیکن دل ہی دل میں ملامت پڑی کرتا ہے کہ یار ہے ویسے اسلام نے کی جاتی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، بس ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، اور اگر ہم واقعی اللہ کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں بھی ان پر کوئی ملامت دل میں نہیں لانی چاہیے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کا کیا حق ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ڈیو ہے، کیا انڈیو ہے، کیا لیجیٹیمیٹ ہے، کیا اللیجیٹیمیٹ ہے۔
کیا ڈیسنٹ ہے کیا انڈیسنٹ ہے، یہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، بس ایسا کرنے پر ان پہ کوئی ملامت نہیں۔ اور پھر بات کہاں تک جاتی ہے؟ چونکہ یہ ایک جائز راستہ تھا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ آپ کی 10 ازواج ہیں تو ایک ملک یمین بھی ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کیا تھی؟ ملک یمین کی تھی۔ ان کے بطن سے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی عطا کیا، ابراہیم نامی، جس کا جلدی انتقال ہو گیا، لیکن بہرحال وہ ایک جینوئن راستہ تھا جسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ ہاں جائز تو ہے لیکن اچھا نہیں ہے، تو کیا جو کام اچھا نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے؟ نہیں، حضور نے خود کر کے دکھایا، لہذا ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اچھا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن واضح کر رہا ہے، ان جنرل بھی نام بھی واضح کرتا تو بھی حضور کی پریکٹس ہوتی تھا، مجھ سے اچھا یہ کیسے کہہ سکتے کہ اچھا کام نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بہتر ہے کہ نہ ہی کیا جائے۔ غور کیا جائے تو واقعتاً موسٹ لاجیکل جو ہے طریقہ کار وہ یہی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یا تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جن گھروں کے اندر کوئی جوان عورت کام کرتی، سونر اور لیٹر، اب ظاہر بات ہے کہ جو ملازمہ گھر میں کام کرتی ہے کس لیے کرتی ہے؟ اصل میں تو وہ گھر کی جو ملازمہ ہوتی ہے وہ بیوی کی ہیلپر ہوتی ہے۔ اب رفتہ رفتہ بیوی جب وہ ریلیکس کرنا شروع کر دے گی، اب جب ریلیکس کرے گی تو وہ سارے گھر کے جو کام ہے وہ ملازمہ کرے گی۔ اب انہی گھر کے کاموں میں ایک اہم کام کیا ہے؟ بیوی کے شوہر کی خدمت کرنا۔ اب جب وہ خدمت بھی وہ عورت کرنا شروع کر دے گی تو کیا ہوگا؟ اب رفتہ رفتہ وہ عورت جو ہے اس کی طرف لازماً مرد کا رجحان ہونا ہی ہونا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ چوری چھپی کو وہاں سلسلہ شروع ہو جائے، بالکل فطرت کے عین مطابق کیا ہے کہ اگر ان سے کوئی خدمت لینی ہے، انہوں نے گھر میں کام کرنا ہے، تو پھر اس کو لیجیٹیمیٹ ہی کر دیا گیا، اور یہی لیجیٹیمیٹ ہے اور یہی صحیح ہے اور لاجیکل ہے کہ ان سے جو اولاد پیدا ہو پھر اس کا کوئی وارث ہو۔ تو اس میں کیا ہے؟ اب وہ ایک لونڈی گھر میں آئے اور وہ بیوی کی ہیلپر بنے، اور بجائے اس سے کہ وہاں کو چوری چھپی سلسلہ جو شروع ہو جائے، اس کو اسلام کبھی پسند نہیں کرتا۔ یا حلال ہے یا حرام ہے، تو اسلام نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی سیکسول کانٹیکٹ ہے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور ایسا کرنے پر اس کوئی ملامت نہیں کی اس پر، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، پس ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اور ابھی فوراً جو ہے چہروں پر ملامت کے آثار ظاہر ہونے بھی شروع ہو گئے، ایک دوسرے سے کسر پسر شروع ہو گئی ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو رہے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ ہاں، ملامت کس پر ہے یہ نوٹ کیجئے گا، یعنی بلکہ اس کی ایک قدم پیچھے بھی جائیے۔ مذاہب کی دنیا میں عام طور پر خواہ وہ کرسچینٹی ہو خواہ بدھ مت ہو، اس میں گھر گرہستی کی زندگی کو اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی، یہ سیکس جو ہے اس کو گندا کام ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام کی روح سے یقیناً اس کے یعنی ایک انجوائمنٹ ہے، اس کی ایک فیس اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ اگر یہ انجوائمنٹ کرو تو اس کے بعد غسل کرو، فیس ہی ہے نا، سردیوں کے دنوں میں اب ایسی جگہ پر جہاں پر وہ گرم پانی بھی اویلیبل نہ ہو، فیس ہی ہے نا، اب اللہ تعالیٰ کو فیس ادا کرو، اس کی غسل کرو اس سے پہلے، یہ کیا ہے؟ لیکن اس کو ایبسولوٹ سینس میں گندا کام نہیں کہا، اللہ کے نبیوں نے کیا، گھٹیا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی مکروہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، خواہ وہ جنسی تمتع کا معاملہ ہو بیویوں سے یا وہ جنسی تمتع ہو ملک یمین سے، اس کو کبھی کوئی دوسرے درجے کا کام سمجھنا، گھٹیا درجے کا کام سمجھنا، کوئی ناپاک کام سمجھنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، پس ایسا کرنے پر ان پہ کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، بس جو کوئی اس سے بیونڈ جائے، اس سے زیادہ چاہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، بس یہ وہ لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے۔
والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ کرنے والے، ان کی رعایت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ مرد کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بنیادی، اول و آخر، نماز۔ گفتگو کا آغاز کہاں سے ہوا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اختتام کہاں ہوا؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اور یہی وہ نماز ہے کہ جو عورت کے لیے ایک عام، جو بھی عورت ہے جب تک وہ بوڑھی نہیں ہو جاتی، اس کے لیے ہر وقت یہ ہے ہی نہیں، پڑھ ہی نہیں سکتی نماز۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت جو ہے اس کی حاضری جو ہے اس کو بھی ایگزمپٹ کر دیا اس سے۔ اور رہی نفل نماز تو وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتی، جبکہ مرد کے لیے اول بھی نماز، آخر بھی نماز۔ یہی مضمون بالکل اس کے پیرلل آئے گا جا کہ سورہ معارج میں، وہاں بھی اول بھی نماز، آخر بھی نماز۔ حسن تمہارا حجاب میں ہے، وگرنہ جیون عذاب میں ہے، قبر اندھیری سی کوٹھری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اب اس سے گھر کے اندر جو احکام ہیں ستر و ستر کے، اب ان کا ذکر جو ہے وہ شروع ہو گیا، اس کے لیے بنیاد بنا لی گئی۔ اب اس رکوع میں چونکہ آغاز ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تو یہاں جو بھی احکام آگے آئیں گے انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ گھر کے اندر کے احکام ہیں، گھر سے باہر کے احکام نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اس چیز کو نوٹ نہیں کیا انہیں بڑے کنفیوز ہوئے ہیں کہ پھر ستر کہاں ہے اور حجاب کہاں ہے، وہ ان دونوں چیزوں کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں کر سکے، ان دونوں کے درمیان تقسیم نہیں کر سکے، ان کے درمیان فرق جو ہے وہ سمجھ نہیں سکے کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ ستر وہ حصہ ہے انسان کا کہ جس کو ہر صورت میں چھپانا لازم ہے، ماں سوائے شوہر کے لیے وہ بیوی پر کھول سکتا ہے، یا بیوی کے لیے کہ اس کو اپنے شوہر پر کھول سکتی۔ جسم کے وہ حصے کہ جو اپنے شوہر اور بیوی اور وائس ورثا کے علاوہ کسی اور پر نارملی نہیں کھولے جا سکتے، وہ ستر کہلاتے ہیں۔ اب میں یہ نارملی کیوں کہا؟ اب اس میں اب نارملٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے بڑی جو اب نارملٹی ہے وہ علاج ہے، انسانی جان، اس کی حفاظت۔ علاج کے سلسلے میں ضرورت پڑے تو اس میں وہ ایک ایکسیپشن ہے، یا عدل کے سلسلے میں اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جس میں عدل کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کسی گواہی کے لیے یا کسی کوئی چارج آیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وونڈ جو ہے اس کو اسیس کرنا، اس کو دیکھنا، وہ ایک ضرورت کی حد تک، یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو سارا کا سارا جو ہے وہ سمجھ لیا جائے گا اب چونکہ یہ معاملہ شروع ہو گیا اب اس میں کوئی پابندی سرے سے رہی نہیں، تو اس حد تک نہیں، بلکہ جس حد تک وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہو تو اس کے اندر ایکسیپشن جب ہو سکتی ہے۔ باقی نارملی یہ جسم کے حصے جو ہیں وہ شوہر اور بیوی کے درمیان صرف کھل سکتے ہیں اور کسی کے لیے وہ نہیں کھولے جا سکتے۔ جیسے کل ہم پڑھ کے آئے ہیں یا مل کے یمین ہو کہ والذین ھم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور کوئی ایکسیپشن نہیں۔ اب مرد میں یہ ستر جو ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ کے فرمودات سے اور صحابہ کے تعامل سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ مرد کا ستر جو ہے اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، کہ یہ ستر جو ہے وہ مرد کسی بھی صورت میں کسی اور کے سامنے نہیں کھول سکتا، جبکہ عورت کا پورا جسم جو ہے وہ ستر ہے، صرف ہاتھ، پاؤں اور چہرہ یہ وہ کھول سکتی ہے، البتہ گھر کا کام کرتے ہوئے گھر کے اندر، یعنی کام کرتے ہوئے اننیسیسری نہیں، فرض کیجیے اس نے آٹا گوندنا ہے، آٹا گوندتے ہوئے اس کو تھوڑا سا بازو جو ہے تھوڑے سے اوپر چڑھانے پڑ گئے جس سے کلائی سے اوپر بھی کچھ حصہ ننگا ہو گیا، یا گھر کے اندر وہ فرش دھو رہی ہے تو تھوڑی سی اس کے تخنا جو ہے وہ بھی ننگا ہو گیا، تھوڑی سی پنڈلی بھی ننگی ہوگی، لیکن گھر کے اندر جہاں کون ہوں گے؟ صرف اس کے محرم ہوں گے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اب آئے وہ ستر و حجاب کے احکام باری باری، پہلے مردوں کے لیے پھر عورتوں کے لیے۔ قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نظروں کو، اپنی
نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں. وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، وہ ان کے لیے بہتر ہے، زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، یعنی یصنعون یہ صنعت ہے نا، پروڈکشن، جو کچھ بھی وہ پروڈیوس کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سب سے یقیناً باخبر ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ جہاں نظر جھکانے کا حکم کہاں دیا گیا ہے؟ گھر کے اندر. اب گھر کے اندر ہوں گے کون؟ صرف محرم عورتیں ہی ہوں گی نا. اپنی بیٹی ہوگی، ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیوی ہوگی، بھانجی، بھتیجی، خالہ، پھوپھی، ساس، یہی ہوں گی نا. تو جہاں وہ محرم ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہاں بھی حکم کیا ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھو. یہ حکم کیوں ہے؟ بار بار اس دعائے ترجمہ قرآن میں آپ کو نوٹ کروا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کے لیے بے پناہ اٹریکشن رکھی، اور اگر اپنے محرم پر بھی انسان جو ہے وہ نظر کے احتیاط نہیں کرے گا تو وہاں بھی ایک اندیشہ ہے. ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں واقعات؟ وہاں بھی ہو جاتے ہیں، یہاں بھی ہو جاتے ہیں. جہاں بے احتیاطی ہوگی، اور خاص طور پر ایک خاص معاملے میں بے احتیاطی جس کا آگے ذکر آئے گا، اس معاملے میں بے احتیاطی جو ہے وہ انسان کو بہت دور تک لے جا سکتی ہے. تو اپنے گھر کے اندر بھی اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا. اب ظاہر بات ہے کہ اپنے گھر میں انسان نے اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، کوئی چیز ڈھونڈنی بھی ہے، تلاش کرنی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت وہ نظر نیچی رکھے گا تو اپنی جو الماری ہے اس کے اوپر بھی کوئی چیز تلاش کرنی ہے تو وہ نیچے منہ کر کے کرے گا. نہیں، مطلب کیا ہے کہ جب بھی جو خواتین گھر کے اندر ہیں ان کے ساتھ وہ کوئی معاملہ کر رہا ہے تو ان پر سٹیئر نہیں کرے گا، ان پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان کی طرف، ان کے جسم کے اعضاء کی طرف نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ اپنی نظر کو نیچا رکھے گا. یہ اس سے بالکل مراد ہے واضح. قل للمؤمنات، اب ارشاد ہوا اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی، یغضضن من ابصارہن. اب یہاں نوٹ کر لیجئے یہاں اس مقام پر کہ یہاں دونوں میں قل کہا گیا ہے. مومن مردوں سے کہہ دیجئے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی پہلی آیت کے اندر میں بھول گیا کہ گھر کے اندر مرد جو ہے وہ اتنا فرینک ہو کر نہ بیٹھے اپنے گھر کے اندر بھی جس سے اس کا سطر ننگا ہو جائے. یعنی عام طور پر جو ہے وہ مرد گھر میں اگر بیٹھا ہے تو نکر پہن کے بیٹھا ہے تو بھی سطر ننگا ہے. نوٹ کرنے کی بات ہے کہ گھر کے اندر بھی، اپنے گھر کے اندر بھی یہ مینرز کے خلاف ہے اور شریعت اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتی. یا اس نے پاجامہ یا شلوار پہن رکھی ہے اور بڑی احتیاطی کے ساتھ وہ بڑا ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا جو ازار بند ہے وہ اس کی ناف سے نیچے ہے، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دے گی. اب یہ سطر کے حصے ہیں جن میں باقاعدہ جو ہے اللہ کا حکم ہمیں احتیاط کرنی ہوگی. اگر ہم اس میں ریلیکس ہو کے بیٹھیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کی خلاف ورزی ہوگی. تو اپنی نگاہیں بھی نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، باقاعدہ واز کرتے ہوئے، ریلیکس ہو کے نہیں. انسان لیٹا بھی ہوا ہے، سویا بھی ہوا ہے، تو اگر وہ تہمت باندھ کے سوتا ہے، اگر اس کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے کہ وہ سوئے ہوئے جو ہے وہ اپنی آپ کو کنٹرول کر سکے تو وہ لباس نہ پہنے. ایسا لباس پہن کے سوئے کہ اگر کہیں اس کا چادر جو ہے اوپر سے اس کا لحاف جو ہے اتر بھی جاتا ہے تو کوئی اس کے شرمگاہ جو ہے کسی طرح سے جو اس کا سطر ہے وہ ایکسپوز نہ ہونے پائے. تو اس کا خاص اہتمام کرنا یہ اس آیت کی اصل منشا ہے. اس کے بعد وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یعنی اپنا صدر جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو، اٹریکشن کو ظاہر نہ ہونے دیں. اب یہ جو عورت کے، اب مرد کے سلسلے میں کسی زینت کا ذکر نہیں کیا، صرف ایک اصول ہے کہ جو بھی ان کا ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ہے جسم کا، بس وہ ڈھانپا ہوا ہو تو تقاضا پورا ہو گیا. اس لیے کہ میں نے سورہ یوسف میں بھی عرض کیا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں رکھی، بلکہ جتنا وہ کپڑے اتار کر جو ہے وہ کھڑا ہوگا تو عورت جو ہے اس کو بدا لگے گا، عورت کی نظر میں وہ اس کو نامناسب محسوس ہوگا.
جبکہ وائس ورسا ہے معاملہ، عورت جتنا جو ہے اپنے جسم کو ایکسپوز کرے گی اتنا ہی مرد کے لیے اس کے اندر اٹریکشن ہے. تو لہذا یہاں پر اب اس کو واضح کیا جا رہا ہے اٹریکشن کو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، نمبر 1 اپنی سطر کی حفاظت کریں، نمبر 2 اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں، نمبر 3 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور مت ظاہر کریں اپنی زینت کو. اب زینت کا ظہور کس کس طریقے سے ہوتا ہے؟ لباس تو بظاہر پہنا ہوا ہے لیکن وہ چست لباس پہن لیا ہے، اور خاص طور پر جسم کے بعض حصے جن کے اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن رکھی ہے، ان میں سے ایک تو خاص طور پر اس کا ذکر علیحدہ آئے گا بعد میں. اِلَّا مَا ظَہَرَ، اب عورت تو سراپا زینت ہے تو کچھ نہ کچھ تو زینت کا اظہار ہو ہی جائے گا، لیکن جس حد تک ہو سکے ایکسیپٹ دا ون وچ از اناوائڈیبل، الا ما ظہرا، جو ظاہری ہو، یعنی جو اناوائڈیبل ہے اٹریکشن کا حصہ وہ تو خیر ہے ہی ہے، لیکن جس حد تک اس کو اوائڈ کیا جا سکے، جس حد تک اس کو کنٹرول کیا جا سکے، وہ کرنا جو ہے فرض ہے. اب وہ اٹریکشن کا خاص حصہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ ڈال لیں اپنی چنیاں، اپنے دوپٹے، یعنی جو بھی پیس آف کلاتھ ہے جس کو وہ گھر کے اندر ایک عورت جو ہے اپنے لباس پہ شامل رکھتی ہے، وہ ڈال لیں اس کو اپنے گریبان کے اوپر. اب یہ جو شے ہے ویری ویری امپورٹنٹ کہ اتنی اہتمام کے ساتھ قرآن مجید جو ہے وہ اس کو لے کے آ رہا ہے، اس میں ہلکا محسوس کرنا اور اس کو اہمیت نہ دینا، یہ ہے اصل میں فتنے کو دعوت دینے والی بات. اور مرد کے اندر اس کے لیے کیا ہے، یعنی پھر جو بعض ہماری بہنوں کی طرف سے جو اعتراض آیا تھا، میں اس کو ان کا بڑا احترام کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ انہوں نے توجہ دلائی، لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید نے یہ باتیں کیوں کہی ہیں. اس کا ٹیسٹ کرنا ہو اگر تو کبھی آپ چپکے سے، میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں کہ کسی جگہ کوئی فیملی گیدرنگ ہو، اس سے ہو کر آئیں تو مختلف بہانوں سے ذرا اپنے شوہروں سے پوچھ کر دیکھیں کہ فلاں عورت جو ہے اس کا جو ڈیزائن تھا گلے کا وہ کیسا تھا، وہ کیسا، لیکن پتہ نہ چلے کہ آپ انڈائریکٹلی پوچھنے کی وجہ سے سب پتہ ہوگا ان کو، ایک اس کا ضرور پتہ ہوگا اس کا گلے کا ڈیزائن کیا ہے، اس لیے کہ مرد کی نظر جاتی ہے سب سے پہلے وہاں پر. عورتوں کو اندازہ نہیں اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیا کشش رکھی ہے مرد کے لیے، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، الہدا ہے، دی گائیڈنس ہے، ہدایت ہے ہم سب کے لیے. تو وہاں جو چیز جو ہے بڑی نمایاں کر کے سامنے لائی جا رہی ہے، ایسے لائی جا رہی ہے، یہ کوئی شاعری ہے، یہ کوئی بیکار جو ہے کوئی خرافات ہے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ، یہ کلام جو ہے اللہ کا. تو اتنے اہتمام کے ساتھ جو یہ بات کہی جا رہی ہے، کیوں کہی جا رہی ہے؟ اٹ ہیز اٹس امپورٹنس، اس لیے کہ مرد کی تو کمزوری ہے، نظر سیدھی اس کی جاتی وہاں پر ہے. وہ 100 دفعہ نظر جو ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے بڑا اپنی طرف سے حاجی بنا ہوا ہوگا تو اس کی نظر وہاں جو ہے چلی جائے گی. تو اس کو نمایاں کیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنی چنیوں کو اپنے گریبانوں کے اوپر ڈال لیں. اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ لباس کا جو نظام ہے یہ کیا ہے کہ مرد کے لیے ایٹ لیسٹ ڈھانپنا کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، لیکن اب نارمل جو لباس ہے جس کو ہم مشرقی لباس کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ جو حصے ہیں کہ آپ نارملی کیا ہے انسان نیچے تہبت باندھے گا یا شلوار پہنے گا یا پاجامہ پہنے گا اور پھر اوپر جو وہ قمیض پہنے گا، لیکن یہ جو سطر کا حصہ ہے اس پر ڈبل کور ہوگا، یعنی نیچے تہبند یا شلوار یا پاجامہ ہوگا یا پینٹ ہوگی، اور اس کے اوپر پھر قمیض جو ہے وہ بھی نارملی ایک شریف آدمی کی قمیض جو ہے وہ گھٹنوں تک جائے گی، تاکہ اگر ایک لباس جو ہے کہیں تھوڑا سا ہٹ جائے تو دوسرا لباس جو ہے وہ سیکنڈ ڈیفنس لائن جو ہے موجود ہو. اسی طریقے سے عورت کے لباس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ اسی کی بھی شلوار ہوگی، قمیض ہوگی، پاجامہ ہوگا، قمیض ہوگی. اچھا، اب جو نچلا حصہ ہے اس میں ٹانگوں کا دھڑ کا، اس کو تو وہ شلوار اور قمیض جیسے مرد کے اندر وہ ڈبل کور ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اب جو دوسرا حصہ ہے قمیض بھی ہے اس کے اوپر، اب ظاہر میں قمیض کے اندر جو اس میں ایسا ڈیزائن جو ہے اس کے گریبان کا رکھنا جس میں خام خواہ جو ہے انسان کا جو گریبان جو ہے وہ کھل جائے اور ایکسپوز ہو جائے، ایک تو اس کا اوائڈ کرنا مقصود ہوگا.
اور پھر وہ لباس کھلا رکھنا ہوگا تاکہ وہ ایٹریکشن کی چیز جو ہے وہ نمایاں نہ ہو. ان ایڈیشن وہ سیکنڈ کور جو ہے وہ چنی کے ذریعے کیا جائے گا تاکہ اگر ایک چیز جو ہے کہیں ہل بھی جائے, کہیں اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے, ظاہر بات ہے گھر میں عورت کام کر رہی ہے, اس کو جھکنا بھی ہے, اس کو گھر کا کام بھی کرنا ہے, کسی بھی صورت میں اس کا گریبان جو ہے کھلنے نہ پائے. یہ وہ چیز ہے جس کو اس کے ذریعے سے جس کا سد باب کیا گیا. تو ارشاد ہوا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور چاہیے, لازم ہے ان پر, یہ امر غائب ہے, مؤنث کا جمع مؤنث کا صیغہ ہے, اور لازم ہے ان پر, چاہیے انہیں کہ وہ ڈال لیں بِخُمُرِهِنَّ اپنی چنیوں کو, عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں پر, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اچھا, اب ان دونوں کو آپس میں ملائیے, یعنی اس آیت کو اور پہلے حصے کو. مردوں کو جو کہا گیا نظروں کو نیچی رکھیں کہ جو کچھ بھی کر لیا جائے پھر بھی گھر کے اندر اس بات کا امکان رہے گا کہ کہیں جو ہے وہ گریبان جو ہے وہ گھر کے فرد پر کھل جائے عورت کا کام کرتے ہوئے. تو غلطی سے اگر نظر پڑنے ہی لگے تو کم سے کم وہ جو گھر میں محرم خواتین ہیں ان سے اپنی نظر تو ضرور اٹھاؤ اللہ کے بندو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور چاہیے کہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو, إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اب یہاں کون سی زینت مراد ہوگی؟ پہلے مطلق, اور اب جو انوائڈیبل ہے وہ بھی کس پر ہو؟ صرف اس پر ہو کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. وہ جو کہا تھا نا پہلے حصے میں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, جو اس میں سے ظاہر ہو. اب جو گھر کے اندر کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہوگا ہی صحیح, ظاہر بات ہے گھر کے اندر ہر وقت کوئی خاتون جو ہے وہ برقع پہن کر اور وہ اوپر کو بڑی چادر لے کر تو نہیں پھر سکتی, تو کچھ نہ کچھ تو گھر کے اندر ظاہر ہوگا. اب اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو, اپنی اٹریکشن کو, إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, سوائے اپنے شوہروں پر. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں جو میاں بیوی کے درمیان جو خاص جو ہے حصہ وہ مراد نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس لسٹ میں آگے بھی اور بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, تو یہاں صدر ہی مراد ہے, محرم رشتے ہی مراد ہیں کہ جن کے وہ گھر کے اندر آنے جانے والے ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو, إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر اپنے شوہروں پر, او آبائِهِنَّ یا اپنے باپوں پر, او آباءِ بُعُولَتِهِنَّ یا اپنے باپوں کے, اپنے شوہروں کے باپوں پر, او ابنائِهِنَّ یعنی سسروں پر, او ابنائِهِنَّ یا اپنے بیٹوں پر, او ابناءِ بُعُولَتِهِنَّ یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر, او اخوانِهِنَّ یا اپنے بھائیوں پر, او بنی اخوانِهِنَّ یا اپنے بھتیجوں پر, او بنی اخواتِهِنَّ یا اپنے بھانجوں پر, او نسائِهِنَّ یا اپنی عورتوں پر, یعنی جو اعتماد والی اپنی عورتیں ہیں ان پر, یعنی عام عورت جو ہے, کوئی بازاری عورت جو ہے اس سے ایک مسلمان عورت جو ہے اس کا پردہ ہونا چاہیے. تو او نسائِهِنَّ, اور اپنی عورتیں, او ما ملکت ایمانہن یا جن کے مالک ہوئے ان کے داہنے ہاتھ یعنی غلام, او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یا وہ تابع یعنی وہ ملازم, یعنی تابعین انڈر, یا وہ ملازم کہ جو عورتوں سے کوئی خواہش نہ رکھتے ہوں, یعنی اتنے بوڑھے ہو گئے ہوں, کوئی بوڑھا ملازم جو ہے اس کو گھر کے اندر جانے کی اجازت ہو سکتی ہے, کسی جوان ملازم کو گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہو سکتی. مردوں میں سے او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, یا وہ لڑکے جن پر ظاہر نہ ہوئی ہوں عورات النساء, عورتوں کی پوشیدہ باتیں. مراد اس سے کیا ہے کہ ایسا بچہ کہ جس کو سیکس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو, نہیں تو سارا جو سیکس کا پروسیس ہے یا عورت کے اندر کوئی یہ پوشیدہ چیز ہوتی ہے یا اس چیز کا نام سیکسول ایکٹ ہوتا ہے, اگر کوئی ایسا بچہ مل جائے سن 1999 میں تو اس سے پردے کے اندر ریلیکسیشن ہو سکتی ہے. اور جو بچہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو, جس کو اگر سب کچھ معلوم ہے اور یہاں پر رہتے ہوئے بھی معلوم ہے, اب تو وہاں رہتے ہوئے سب کچھ معلوم ہے, لیکن یہاں تو بہرحال آپ سب جانتے ہیں, سب گواہ ہیں کہ ایوری تھنگ از نون ٹو ایوری تھنگ, ایوری باڈی. اور کوئی بچہ جو ہے اس کو کوئی بات ہو رہی ہے, اس کو کہا جائے نا کہ بھائی تو تم پڑے بیٹھو, تو کہتا نہیں میں یہاں براٹ اپ ہوں, مجھے سب پتا ہے, فکر نہ کرے. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, یا وہ لڑکا کہ جس پر عورت کی پوشیدہ باتیں. دیکھیے لفظ عورت جو ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہی چھپنے کی چیز ہے. عورات النساء, عورت کی چھپی باتیں, عورتوں کی, نساء کی جو راز کی باتیں ہیں جسے معلوم نہ ہو,
ہاں اس پر جو ہے وہ ایکسپوز کیا جا سکتا ہے، وہ زینت ظاہر کی جا سکتی ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ ظاہر ہو جائے جو کچھ وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے۔ اب اس میں عام طور پر جو مراد لیا گیا ہے وہ تو ہے کہ کوئی زیور پہنا ہوا ہے جو ظاہر ہے چلنے سے چھنچھنائے گا، کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے یا کوئی اور چھوٹا موٹا زیور پہنا ہوا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو جنرلائز رکھیے گا کہ ہر بات چونکہ جدید تہذیب کے اندر جو آئی ہے اس نے اسلام کی نفی کرنی ہے۔ اب عورت کی ہیل جو اس کو اتنا بھاری بنایا جاتا ہے کہ 1 میل سے اس کے چلنے کی آواز آئے اور اس کی طرف نظریں اٹھیں۔ تو وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور چاہیے کہ نہ ماریں اپنے پاؤں زور کے ساتھ زمین پہ، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ ظاہر ہو جائے جو کچھ وہ چھپاتی ہیں، پتہ چل جائے اس کا جو کچھ وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تو اے سب مومنوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ نیچے کر لیا کریں اپنی اوڑھنیوں میں سے، اپنی چادروں میں سے، علیہن اپنے اوپر، ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، اور انہیں کوئی تکلیف اور ایذا نہ دی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب اسی لباس کے اعتبار سے، یعنی ایک تو کلیئر کٹ کہہ دیا کہ کوئی چیز لینی دینی ہو تو پردہ کوئی اور ضرور ہونی چاہیے۔ اب وہ تو گھر میں بھی ہو سکتا ہے نا، کہ آپ کسی کے گھر گئے تو آپ نے کوئی چیز پکڑنی ہے، 2 طریقے ہیں، ایک ہے کہ دروازہ کھول کر بالکل سامنے جا کے دی جائے، اور ایک ہے کہ پردے کے پیچھے سے کوئی چیز جو ہے وہ پکڑا دی جائے، کوئی چیز پردے کے پیچھے سے پکڑ لی جائے۔ ضروری ہو سامنے آنا تو پھر جو ہے کہ وہ باقاعدہ کوئی چادر وغیرہ جو ہے وہ درمیان میں حائل ہو سکتی ہے۔ لیکن اب یہاں ان جنرل جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہو تو ان جنرل لباس کے اندر کوئی ایسی بڑی چادر یا کوئی کھلا برقع کہ جو پہچان بن سکے کسی شریف مومن عورت کی، کہ جس سے لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں دال گلنے والی نہیں ہے۔ یعنی ایک خاتون آئے اور کوئی بدماش جو ہے وہ اس کے پاس آ کے پہلے اپنی ایک اٹیمپٹ کرے اور پھر اس کے بعد اسے اندازہ ہو کہ نہیں میں نے رانگ نمبر ڈائل کیا ہے، اس سے بہتر کیا ہے کہ دور ہی سے اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو عورت ہے جس نے اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا ہے کہ وہ چاہتی کیا ہے، وہ چاہتی ہی یہ ہے کہ اس کے جسم کی کوئی زینت کسی طرح ظاہر نہ ہو۔ تو اب کیا ہے، 1 میل سے اندازہ ہو جائے گا دیکھنے والے کو کہ یہ شریف عورت ہے، اس کو میں چھیڑوں گا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، مجھے ملے گا بھی کچھ نہیں، جو میں اپنے دل میں ایک خباثت رکھتا ہوں وہ بھی پوری نہیں ہوگی، اور ممکن ہے میں کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جب کوئی ایسی چیز، کوئی بڑی چادر ہے یا کھلا برقع ہے، برقع بھی کیا ہے، چادر ہی تو ہے، اس کو ذرا آسانی کے لیے کہ اس میں ہاتھ دونوں ذرا فری ہو جاتے ہیں، عورتوں کو بنیادی فرق نہیں ہے اس میں، اور اگر برقع بھی ایسا ہو جس پر جو ہے وہ بٹن لگائے گئے ہوں اس طریقے سے کہ پھر وہ لوگوں کی اٹریکشن کا باعث بنے، تو وہ تو یعنی وہ دین کا مذاق ہے اور کچھ نہیں، یا وہ اتنا ٹائٹ بنا لیا جائے کہ وہ پہنا یا نہ پہنا برابر ہو جائے، تو ایسے برقعے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں ایسا لباس کہ جس کو یعنی کوئی بڑی چادر، کوئی بڑا کوٹ، کوئی بڑا یعنی برقع، جس سے دور سے اندازہ ہو کہ شی وانٹس ٹو ہائڈ ہر سیلف، زینت کو ظاہر نہ کرنا اور کرنا، یہی اصل میں سارا فرق ہے، کہ وہ چیزیں کہ جو مرد کے لیے اٹریکشن کا باعث ہیں، ایک ہے ون وے اور دی ادر اس کو نمایاں کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر تو بازار حسن کی عورتیں وہی برقع پر کے پہن کے جاتی ہیں،
لیکن پہچاننے والے ان کو دور سے پہچانتے ہیں، اس لیے کہ کہنے کو برقع پہنا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس برقعے کے اندر بھی وہ جو جاہلیت والی زیبائش ہے اس کو نمایاں کیا جاتا ہے، کہ وہ چیزیں کہ جو مرد کی دلچسپی کی ہیں، جو مرد کو اٹریکٹ کرنے والی ہیں، ان کو نمایاں کیا، یا چال ایسی اختیار کرنا جس سے مرد جو ہے وہ اٹریکٹ ہو، حرکتیں ایسی کرنا جس سے خام خواہ نظریں اٹھیں۔ اب یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو انڈیکیٹ کر دیں گی کہ یہ عورت جو ہے یہ اپنی زینت کو ظاہر کر رہی ہے اور مردوں کو کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے بالکل برعکس اپنے لباس سے، اپنی چال ڈھال سے ایسا طریقہ اختیار کرنا، ایسے انداز سے گھر سے باہر نکلنا کہ جس میں مرد کے لیے کوئی اٹریکشن باقی نہ رہے، اور اٹھے بھی صحیح کسی مرد کی نظر تو اٹھ کر بھی وہ جیسے وہ سورہ ملک کے اندر ہم پڑھیں گے کہ تم اس کائنات کی طرف نظر ڈال کے دیکھو اس میں کوئی رکھنا ذرا آتا ہے، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نظر تھک ہار کر واپس آ جائے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا کہ جس پر وہ اعتراض کر سکے۔ تو اسی طرح ایک مومن عورت کو دیکھ کر کوئی بدماش جو ہے اس پر دیکھے بھی صحیح تو ساری نظر ڈال کر بھی اس کو کچھ نہ ملے اور تھک ہار کر اس کی نظر واپس آ جائے، یہ مطلب۔ تو ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، اور یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے، ولا یؤذینا، ان کو تکلیف نہ دی جائے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سے ہے رونق گھروں کی، ہو میزباں تم ہی جنتوں کی۔ لیکن قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہدایت ہے ہم سب کے لیے، تو وہاں جو چیز جو ہے بڑی نمایاں کر کے سامنے لائی جا رہی ہے، ایسے لائی جا رہی ہے، یہ کوئی شاعری ہے؟ مرد کی تو کمزوری ہے، نظر سیدھی اس کی جاتی وہاں پر، عورتوں کو اندازہ نہیں اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیا کشش رکھی ہے۔ مرد عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا نسوانی حسن ہے، اس کے اندر ایک عرض ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ تو جہاں عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میاں طلاق ہی دے دے گا تو عزیمت تو یہ کہ لے لے طلاق، لیکن وہ خطرہ ہے کہ بھئی طلاق کے بعد میں کہاں جاؤں گی، کسی برائی میں نہ پڑ جاؤں، تو انشاءاللہ گناہ بیوی کو نہیں ہوگا، شوہر کو پھر بھی گناہ ہوگا کہ مجبور کیوں کر رہا ہے اس کو۔ نبی سے ملنا ہے حشر کے دن، عائشہ کو ہے